آج جس ٹاپک پر ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے، خدا کی محبت۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں خدا کی محبت کو بیان کروں، میں لفظ محبت پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ لغت کے لحاظ سے محبت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب الفت، پیار، چاہ، یارانہ، عشق اور لگن کے ہیں۔ ایک مثل ہے، محبت کے مارے صدا گور کنارے۔ مطلب یہ ہے کہ عاشق ہمیشہ تکلیف میں رہتے ہیں۔ یونانی زبان میں محبت کے لیے ڈفرنٹ ورڈز جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کی 4 اقسام ہیں۔ پہلی قسم جو ہے سٹورگے۔ یونانی زبان میں یہ لفظ سٹورگے اپنے خاندان کے افراد سے محبت کے لیے، بالخصوص والدین کی اولاد سے محبت اور اولاد کی والدین سے محبت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دوسرا لفظ ایروس ہے۔ یونانی زبان میں یہ لفظ جن سے مخالف کے ساتھ محبت، جسمانی جوش، ناقابل برداشت جوشیلی خواہش کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے۔ بنیادی طور پر اس کا اشارہ جو 2 جسموں کے ملاپ کی طرف ہے۔ یہ محبت کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تیسری قسم محبت کی فیلیا ہے۔ یونانی زبان میں یہ لفظ دوستوں کی باہمی محبت کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ بنیادی طور پر شادی میں 2 جانوں کی یگانگت کو بیان کرتا ہے۔ اور چوتھا لفظ اگاپے۔ یونانی زبان میں لفظ اگاپے جو ہے، جس سے مراد خدا کی محبت ہے۔ اور آج میں جس عنوان کے تحت بات کرنا چاہتا ہوں وہ اگاپے ہے۔ اگاپے، خدا کی محبت۔ میرے عزیز بہنوں، بھائیوں، یوحنا کی انجیل کے 30 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پولس رسول جب روم کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے، اس کے 5ویں باب کی 5ویں آیت سے لے کر 8ویں آیت تک اگر ہم مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہے، امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ کیونکہ جب ہم کمزور تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا۔ کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دینے کی جرت کرے۔ لیکن خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو خداوند یسوع مسیح ہماری خاطر ہوا۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، خدا کی محبت ہم اس کے بیٹے میں دیکھتے ہیں۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہ محبت جو خدا نے کی ہے، یہ صرف مسیحیوں سے نہیں، بلکہ یہ محبت جو ہے یہ یونیورسل لو ہے، عالمگیر محبت ہے، اور اس میں تمام نسل کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ جو کوئی بھی شخص، کسی بھی مذہب کا، جو کوئی اس پر ایمان لائے، یعنی خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے، کلام مقدس کہتا ہے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اگر آپ مصیبت میں، دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں ہیں تو یاد رکھیں خدا کی اس محبت جو اس کے بیٹے کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اس نے اپنا بیٹا ہمیں دے دیا۔ مسیحیت
کی بنیاد محبت پر رکھی گئی ہے. مسیحیت کی بنیاد محبت پر رکھی گئی ہے. نفرت کی یہاں قطعاً گنجائش نہیں ہے. مسیحیت محبت کا درس دیتی ہے. اور یاد رکھیں اسی محبت کا نمونہ خدا نے ہمیں دے دیا. اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا. مسیحی عقیدہ کے مطابق محبت دینے کا نام ہے. جب ہم اس کو انگلش ورژن میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے For God so loved the world that he gave his begotten son, that whosoever believed in him should not perish but have everlasting life. اپنی زندگی دینے کے لیے اگر آپ اپنی زندگی چاہتے ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ خوشحال زندگی گزاریں، تو خدا یسوع مسیح آپ کو بلاتا ہے، کیونکہ وہ تھکے ماندے اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں کو بلاتا ہے. اس کے پاس آئیں، وہ آپ کو آرام دینا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی جان آپ کے لیے دی ہے. خدا کی محبت روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے دلوں کے اندر ڈالی گئی ہے. آپ نے اس بات کو سنا، پالوس جب روم کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے 5ویں باب کی 5ویں آیت سے 8ویں آیت تک، تو وہ واضح طور پر بیان کرتا ہے کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اسی کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. اور اس بات کو یاد رکھیں، یہ اگاپے پیار جو ہے، یہ محبت جو ہے، یہ روح القدس کے بغیر ہمارے دلوں کے اندر سکونت نہیں کر سکتا، نہیں ٹھہر سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی کے اندر کام کرے، روح القدس کی قدرت آپ کے اندر کام کرے. اور اس بات کو یاد رکھیں، پالوس رسول جب گلتیوں کے ایمانداروں کو خط لکھتا ہے تو اس میں وہ روح کے پھلوں کا بیان کرتا ہے، اور پہلا پھل جو وہ بیان کرتا ہے وہ محبت ہے. روح کا پھل محبت ہے. اور جب ہماری زندگی کے اندر روح کا پھل جو محبت ہے وہ لگ جائے گا تو ہم بہتوں کے لیے باعث برکت بن جائیں گے. آج کلیسیا کو، عالمگیر کلیسیا کو، ہم سب کو روح القدس کو جاننے کی ضرورت ہے، جس کے وسیلہ سے ہم خدا کی محبت اس کے عرفان میں بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی محبت روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. اگر آپ روح القدس سے واقف نہیں ہیں، اگر آپ روح القدس کی قدرت سے واقف نہیں، اس کو نہیں جانتے، اس کو نہیں سمجھتے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں روح القدس جو ہے وہ تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے. اور تثلیث میں پہلی بات خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس شامل ہے. اور اب دور جو ہے یہ روح القدس کا دور ہے. ہمیں روح القدس کی رہنمائی میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور میرے عزیز بہنوں بھائیوں، نئے عہد نامے کے اندر پالوس محبت کے گیت کو بیان کرتا ہے. پہلا کرنتھیوں 13 باب اگر آپ اس کی پہلی 13 آیات کا مطالعہ کریں تو وہاں پر محبت کا گیت جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. وہ واضح طور پر فرماتا ہے، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں. اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھید اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو جائے کہ میں پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں. اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں، اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ فائدہ نہیں ہے. محبت کے کریکٹرسٹکس بیان کرنا چاہتا ہوں، محبت کی خاصیتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. محبت جو ہے صابر ہے، محبت مہربان ہے، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی، محبت پھولتی نہیں ہے، محبت نازیبا کام نہیں کرتی، محبت اپنی بہتری نہیں چاہتی، محبت جھنجھلاتی نہیں، محبت بدگمانی نہیں کرتی، محبت بدکاری سے خوش نہیں ہوتی، محبت راستی سے خوش ہوتی ہے، محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، محبت سب کچھ یقین کرتی ہے، محبت سب باتوں کی امید رکھتی ہے، محبت سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. اور اس کا سب سے بڑا نمونہ خدا یسوع مسیح نے جب وہ میرے لیے آپ کے لیے صلیب پر چڑھ گیا، قربان ہو رہا تھا، تو اس نے محبت کا ایک زبردست نمونہ
میرے لیے آپ کے لیے دیا۔ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، محبت سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ اس نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ محبت کا اتم ثبوت، اتم نمونہ خداوند یسوع مسیح نے دکھ میں، تکلیف میں، صلیب پر دے دیا۔ اس لیے میرے عزیز بہنوں بھائیوں، اگر آپ خداوند کی محبت جو روح القدس کے وسیلہ سے آپ کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے، اگر آپ اس پر عمل کرنا شروع کریں، اور میں نے پہلے بتایا کہ روح القدس کا جو پھل ہے وہ محبت ہے، اور اس کے لیے آپ کو روح القدس کو جاننا انتہائی لازم ہے۔ اس وقت تک یہ محبت آپ کے دل کے اندر سکونت نہیں کر سکتی جب تک آپ روح القدس سے واقف نہیں ہوں گے۔ محبت کو زوال نہیں ہے۔ نبوتیں ہوں تو معکوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا۔ محبت کی فضیلت کی بات کرتے ہیں۔ محبت ایمان سے افضل ہے، محبت امید سے افضل ہے، محبت دائمی ہے اور افضل بھی ہے۔ ہمیں اس محبت کو، خدا کی محبت کو، اگاپے محبت کو جاننے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ذرا مسیح کی محبت پر بھی غور کرتے ہیں۔ مسیح کی محبت انچینجبل لو ہے، انچینجبل لو، لا تبدیل۔ یونا کی انجیل کے 13ویں باب کی پہلی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، عید پینتیکوس سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ میں دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا، آخر تک محبت رکھتا ہے۔ جیسی محبت وہ رکھتا تھا آخر تک اس نے ویسے ہی محبت رکھی۔ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے اس نے اپنی جان قربان کر دی، اس نے اپنے آپ کو دے دیا، قربان کر دیا، تاکہ میں اور آپ جو ہے اس کے وسیلہ سے برکت حاصل کریں۔ دوسری بات، خداوند یسوع مسیح کی محبت میں جو دیکھتے ہیں، دیٹ از ڈیوائن لو، الہی پیار ہے۔ یونا کی انجیل کے 15 باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ایسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی، تم میری محبت میں قائم رہو۔ ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی، اور محبت جیسے ہم نے یوحنا 3:16 میں پڑھا ہے، دینے کا نام ہے۔ اس نے اپنی زندگی آپ کے لیے، میرے لیے دے دی، قربان کر دی، تاکہ میں اور آپ اس کے وسیلہ سے نجات پائیں، رہائی پائیں، چھٹکارا پائیں، مخلصی پائیں۔ اور جب میں اور آپ اس کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں، اس کی محبت کو ہم قبول کرتے ہیں کہ واقعہ ہی ایسا شخص ہے جس نے میرے لیے اپنی زندگی جو ہے وہ دے دی ہے، تو ہم اس کی محبت میں قائم رہتے ہیں۔ اس نے کہا تم میری محبت میں قائم رہو، ہمیں اس کی محبت میں قائم رہنا ہے۔ اور جب ہم اس کی محبت میں قائم رہیں گے، جو ڈالی درخت کے ساتھ پیوست رہتی ہے وہی بہت سا پھل لاتی ہے۔ ہمیں یسوع کے ساتھ، اس درخت کے ساتھ پیوست رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بہت سا پھل لائیں۔ تیسری بات، سیلف سیکریفائسنگ لو ہے۔ یہ یوحنا 15:13 میں لکھا ہے، اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کر سکتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ کون کسی کے لیے اپنی جان دے سکتا ہے؟ آج تک کسی نے کسی کے لیے اپنی جان نہیں دی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے تمام بنی نوع انسان کے لیے اپنی جان صلیب پر دے دی۔ آپ کا گناہ، میرا گناہ، آپ کا بوجھ، آپ کی بیماریاں اپنے اوپر اٹھا کر صلیب پر چڑھ گیا۔ اور یوحنا کہتا ہے، دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ کون کسی کے لیے جان دیتا ہے؟ لیکن یسوع مسیح نے اپنی جان میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے دے دی۔ یہ محبت جو ہے یہ جدا نہ ہونے والی محبت ہے۔ پولس جب روم کے ایمانداروں کو خط لکھتا ہے، 8ویں باب کی 35ویں آیت میں کہتا ہے، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال
یا ننگاپن یا خطرہ یا تلوار. محبت کی اس حالت کو دیکھیں جو خدا کا بندہ پالوس بیان کرتا ہے. محبت میرے عزیز بہنوں بھائیوں، ہماری زندگیوں کے اندر خدا کی جب اجاگر ہو جاتی ہے تو پھر یہ دل جو ہے اس کے اندر اس کی محبت کی آگ جلتی ہے. پانچویں بات، دیٹ از کنسٹریننگ لو، مجبور کرنے والی محبت. مسیح کی محبت، خدا کی محبت اگر ہمارے دلوں میں ہے تو یہ ہمیں مجبور کر دیتی ہے. یرمیہ 20 باب اس کی 9ویں آیت کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور اگر میں کہوں کہ میں اس کا ذکر نہ کروں گا، نہ پھر کبھی اس کے نام سے کلام کروں گا، تو اس کا کلام میرے دل میں جلتی آگ کی مانند ہے جو میری ہڈیوں میں پوشیدہ ہے، اور میں ضبط کرتے کرتے تھک گیا اور مجھ سے رہا نہیں جاتا. اس کی محبت، اگر آپ کے دل میں خدا کی محبت ہے تو آپ اس کی محبت میں بے چین ہو جائیں گے. آپ کو وہ محبت مجبور کرے گی کہ آپ اس کے نام کی گواہی دیں. پالوس جب کنٹھس کے ایمانداروں کو دوسرا خط لکھتا ہے، 5ویں باب کی 14ویں اور 15ویں آیت میں فرماتا ہے، کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے ہوا تو سب مر گئے. ایک سب کے لیے ہوا. One died for all. ایک خدا یسوع مسیح تمام بنی نوع انسان کے لیے، تمام لوگوں کے لیے مر گیا. اور پھر وہ آگے کہتا ہے تو سب مر گئے، اور وہ اس لیے سب کے واسطے ہوا جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے ان کے واسطے ہوا اور پھر جی اٹھا. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے لیے نہیں جینا بلکہ مسیح کے لیے جینا ہے، کیونکہ مسیح نے میرے لیے اپنی جان دی ہے. اور پھر اگلی بات، چھٹی بات پر جب ہم غور کرتے ہیں، سیکریفیشل لو ہے یہ. پالوس جب غلطیوں کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے 2 باب کی 20ویں آیت میں، تو وہ کہتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں. میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اور اب جو میں جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے کے سبب سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا. میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اب میں زندہ نہ رہا. کیا آپ مسیح سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ اس کے لیے مر گئے ہیں؟ اگر آپ نے اپنے آپ کو اس کے تابع کیا ہے تو پھر میرے عزیز بہنوں بھائیوں، پالوس جب افسس کے ایمانداروں کو خط لکھتا ہے 5ویں باب کی 2 آیت میں، تو وہ بیان کرتا ہے، اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا. 7ویں بات، manifested by his death، ہمارے لیے جان دی ہے. پہلا یوحنا 3 باب 16ویں آیت میں لکھا ہے، ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دی ہے، اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے. ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے. آج تک کس بھائی نے اپنی جان کسی بھائی کے لیے دی ہے؟ کوئی جان نہیں دیتا. لیکن میرے عزیز بہن بھائیوں، ہم خدا کی اس عظیم محبت کو، اگاپے محبت کو دیکھتے ہیں. اس نے اپنے بیٹے کو دے دیا، اور بیٹے نے اپنی جان ہمارے لیے دے دی. آج خدا یسوع مسیح کی محبت پر جب غور کرتے ہیں تو آج بھی وہ ایک کھوئی ہوئی بھیڑ کی تلاش میں ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے. آپ نے وہ تمثیل تو سنی ہوگی جس میں آپ نے کھوئی ہوئی
भेड़ के तो अलग से पड़ा होगा। लूका की अंजील का जब मतालिया करें 15वें बाब में 3 तमसीलें वो बयान करता है। खोई हुई भेड़ का जिक्र करता है पहली 7 आयत के अंदर, और फिर 8वीं आयत से लेकर 10वीं आयत के अंदर वो गुमशुदा सिक्के की बात करता है, और फिर 11वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक खोए हुए बेटे की बात करता है। क्या आप वो खोई हुई भेड़ तो नहीं जो अपनी फेलोशिप से कट गए हो? और उस मोहब्बत को देखें, खुदा की मोहब्बत को देखें। वो 99 को छोड़कर एक की तलाश में है। इब्लीस क्या करता है, दुश्मन क्या करता है? वो नहीं चाहता कि हम रफाकत में रहें। अगर आज आप अपनी रफाकत से जुदा हो चुके हैं, आपकी रफाकत टूट चुकी है, शायद आप कुछ देर पहले इकट्ठे थे लेकिन हालात ने आपको जुदा कर दिया है, आप तन्हा हो गए हैं और इब्लीस आपको तंग कर रहा है, और आप एक ऐसी जगह गिर गए हैं जहां पर आप चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, तो याद रखें आपकी आवाज सुनने के लिए एक तैयार है। उसने कहा पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और मैं उन गहरी बातों को जिनको तू नहीं जानता मैं तुझ पर जाहिर करूंगा। वो आपकी आवाज को सुनता है और वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर आप गिरे हुए हैं, और फिर वो आपको वहां से निकाल लेता है। जब वो आपको निकाल लेता है और फिर दोबारा से उसी फेलोशिप के अंदर जो है वो आपको दाखिल कर देता है, और वहां पर खुशियां मनाई जाती हैं। एक भेड़ कोई जब दोबारा अपने गल्ला के अंदर आ जाती है तो सारे लोग मिलकर खुशी मनाते हैं। क्या रीजन है आपका जुदा होने का? खुदा की मोहब्बत को देखें, यीशु मसीह की मोहब्बत को देखें। हम किस वजह से जुदा हो गए हैं? खुदा नहीं चाहता कि हम जुदा हों। हमें अपनी हालत पर गौर करने की ज़रूरत है, हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, क्या यीशु ने हम सब के लिए जान नहीं दी? क्या उसने मेरे लिए अपनी जान नहीं दी? आगे को हम अपने लिए नहीं बल्कि मसीह के लिए जिए। और हम कलाम मुकद्दस के अंदर देखते हैं जिन जिन लोगों ने खुदावंद के साथ लगन लगा ली, यीशु मसीह के साथ मोहब्बत की, रूह कुद्स की कुदरत ने उनको संभाला। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है उन्होंने अपनी जानों को भी निसार करने की परवाह ना की। वो बर्रा के कलाम की गवाही, उसके खून के वसीला से अपनी जिंदगियों के अंदर एक बड़ी कुव्वत और कुदरत को देखते हैं। आज अगर आप खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं और चाहते हैं कि खुदा की मोहब्बत आपके दिल में आ जाए, आज के दौर में, अफरा तफरी के दौर में, मुशाहदा करें, अपने इर्द गिर्द देखें, अपने घर में देखें, अपने बेटे बेटी रिश्तेदारों की जिंदगी में देखें, कहाँ गई खुदा की मोहब्बत? मोहब्बत ठंडी पड़ रही है। आप एक गीत भी गाते हैं, शम्मे जलाए रखना यस्सु आने वाला है। ठंडी पड़ गई हैं मोहब्बतें सभी। आपकी मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है। अगर आपकी मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है, आपके एहसासात खत्म हो चुके हैं, तो फिर आपको अपनी जिंदगी में खुदा को जगह देने की ज़रूरत है। और ये मोहब्बत मैंने पहले बताया शुरू में, याद रखें ये खुदा की मोहब्बत जो है ये रूह कुद्स के बगैर आपकी ज़िंदगी के अंदर सुकून नहीं कर सकती, क्योंकि ये रूह का फल है। हमें रूह के फल को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेना है, और रूह कुद्स के मुताल्लिक जानने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कलाम को पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि खुदा की कुदरत और कुव्वत हमारी ज़िंदगियों के अंदर जुम्बश करे। आइए अपनी जिंदगियों का जायजा लें, अपनी जिंदगी का जायजा लें। क्या आप खुदा की मोहब्बत से दूर हैं या खुदा से प्यार करते हैं? मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। अगर आप परेशान हैं, बीमार हैं, दुख में हैं, बीमारी में हैं, कहत की हालत में हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, आपकी औलाद नहीं है, तो याद रखें खुदा आज भी अपने लोगों के लिए अपने हाथों को फैलाए हुए है। घुटनों के बल झुक जाएं। और मेरे अजीज बहनों भाइयों, जब आप घुटनों के बल झुक जाते हो तो फिर खुदावंद खड़ा हो जाता है, फिर यीशु मसीह खड़ा हो जाता है। और जब यीशु मसीह खड़ा हो जाता